نئے سال کا عہد، یہ الفاظ سنتے ہی ایک جانی پہچانی سی تصویر ذہن میں آتی ہے نا؟ بالکل۔ پورے جوش سے جم کی ممبرشپ لینا، نئی کتابوں کا ڈھیر لگا دینا، یا یہ فیصلہ کرنا کہ اس سال تو بزنس کو ایک نئی سطح پر لے جانا ہے۔ اور پھر شروع کے کچھ دن، کچھ ہفتے، توانائی بالکل عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن پھر زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ جوش کہیں گم ہو جاتا ہے اور ہم خود کو ٹھیک وہیں پاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہی تو سوال ہے، اچھی عادتیں بنانا اتنا مشکل کیوں ہے اور بری عادتوں سے جان چھڑانا تقریباً ناممکن کیوں لگتا ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے جیمز کلیئر کی شہرہ آفاق کتاب اٹامک ہیبٹس کی گہرائی میں اتریں گے۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ ہمیں جو ذرائع ملے ہیں ان میں کتاب کے خلاصے ہیں، کچھ تجزیے ہیں، اور ان سب کا نچوڑ ایک ہی جملے میں ہے: مسئلہ آپ میں نہیں، آپ کے سسٹم میں ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی ایٹم جیسی تبدیلیاں ہماری زندگی میں ایک دھماکہ خیز تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اٹامک کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ واقعی بہت معنی خیز ہے۔ جی، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی چیز بہت ہی چھوٹی ہو، جیسے ایک ایٹم، اور دوسرا مطلب ہے بے پناہ توانائی کا منبع، جیسے اٹامک انرجی، اور یہی اس کتاب کا پورا فلسفہ ہے۔ مطلب زندگی بدلنے والے نتائج کسی ایک رات کے معجزے سے نہیں آتے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتے ہیں جنہیں ہم روزانہ بنا سوچے سمجھے دہراتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اس کی پہلی اور سب سے بنیادی تہہ کو کھولتے ہیں: 1% کا اصول۔ The 1% rule۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ریاضی ہے وہ دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہے نا؟ خیال یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ خود کو صرف 1% بہتر بنائیں تو سال کے آخر میں آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ 37 گنا؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا الٹ بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بدتر ہوتے جائیں تو سال کے آخر تک آپ تقریباً 0 پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تو بالکل کمپاؤنڈ انٹرسٹ جیسا ہے۔ بالکل وہی تصور ہے۔ شروع میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی طاقت آپ کو حیران کر دیتی ہے۔ عادتیں بھی اسی طرح ہماری زندگی میں کمپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک شاندار مثال برٹش سائیکلنگ ٹیم کی دی گئی ہے۔ جی، 2003 سے پہلے اس ٹیم کو پروفیشنل سائیکلنگ کی دنیا میں ایک مذاق سمجھا جاتا تھا۔ 100 سال میں انہوں نے صرف ایک اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔ حالت اتنی خراب تھی کہ میں نے پڑھا ایک بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی نے انہیں اپنی سائیکلیں بیچنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ واقعی؟ جی، انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ ناکام ٹیم ہماری سائیکلیں استعمال کریں گی تو ہماری برانڈ امیج خراب ہو جائے گی۔ اچھا۔ پھر 2003 میں انہوں نے ڈیو بریلسفورڈ کو بطور پرفارمنس ڈائریکٹر رکھا۔ بریلسفورڈ کا فلسفہ بہت سادہ تھا، جسے وہ ایگریگیشن آف مارجنل گینز کہتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے فائدوں کا مجموعہ۔ بالکل، انہوں نے بڑی تبدیلیوں پر توجہ دینے کے بجائے ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو صرف 1% بہتر کرنے پر کام کیا جو سائیکل چلانے میں مددگار ہو سکتی تھی۔ اور یہ تبدیلیاں واقعی بہت معمولی تھیں۔ جیسے انہوں نے سائیکل کی سیٹوں کو تھوڑا زیادہ آرام دہ بنایا، ٹائروں پر الکوہل رگڑا تاکہ گرفت بہتر ہو، کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھایا تاکہ انفیکشن کا خطرہ کم ہو، یہاں تک کہ وہ ہر کھلاڑی کے لیے اس کا پسندیدہ تکیا اور گدا ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ سب سننے میں کیسا لگتا ہے؟ شاید ہنسی بھی آئے۔ ہاں، پہلی نظر میں تو یہ غیر اہم لگتا ہے، لیکن جب یہ سینکڑوں 1% کی بہتریاں آپس میں ملیں تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ صرف 5 سال بعد 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں اسی ٹیم نے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ اور اگلے 10 سالوں تک انہوں نے سائیکلنگ کی دنیا پر راج کیا۔ یہاں سبق یہ ہے کہ مستقل مزاجی شدت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ روزانہ کی جانے والی چھوٹی سی کوشش کبھی کبھار کی جانے والی بڑی کوشش سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پیشہ ور کھیلوں کی ٹیم تھی، ان کے پاس کوچز اور وسائل تھے۔ کیا یہ اصول ایک عام طالب علم، ایک نوکری پیشہ شخص یا ایک چھوٹے کاروباری مالک کی زندگی پر بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ عام انسان کی زندگی میں یہ اصول اور بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوچز کی فوج نہیں ہوتی، ہماری سب سے بڑی کوچ ہماری اپنی عادات ہی ہیں۔
صحیح۔ ایک طالب علم جو روزانہ صرف 1% زیادہ پڑھتا ہے وہ شاید ایک ہفتے یا ایک مہینے میں کوئی فرق نہ دیکھے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور یہیں پر کتاب کا ایک اور دلچسپ تصور سامنے آتا ہے، پوشیدہ صلاحیتوں کا پٹھار یا دی پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشیل۔ جی، یہی وہ وجہ ہے کہ ہم محنت شروع کرتے ہیں، نتائج نظر نہیں آتے اور ہم اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب میں برف کے ٹکڑے کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہاں، وہ بہت زبردست ہے۔ فرض کریں ایک کمرے کا درجہ حرارت -4 ڈگری ہے اور وہاں برف کا ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ درجہ حرارت بڑھانا شروع کرتی ہیں، -3، -2، -1۔ آپ مسلسل توانائی لگا رہی ہیں، لیکن برف پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ ویسی کی ویسی ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ کوشش ضائع جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ درجہ حرارت کو 0 سے 1 ڈگری پر لاتی ہیں، برف اچانک پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ 1 ڈگری کی تبدیلی فیصلہ کن تھی، لیکن وہ پچھلی تمام ڈگریوں کی محنت کے بغیر ناممکن تھی۔ تو ہماری عادتیں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں؟ بالکل، جب کوئی جم جانا شروع کرتا ہے یا کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس دور کو مصنف مایوسی کی وادی کہتے ہیں۔ جی، ویلی آف ڈس اپوائنٹمنٹ، اور زیادہ تر لوگ اسی وادی میں گم ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہو رہی ہوتی، نہیں، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، بالکل اس برف کے ٹکڑے کی طرح۔ اور جیسے ہی آپ ایک خاص حد کو پار کرتے ہیں، آپ کو اچانک بہت بڑی تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محنت رائگاں نہیں جاتی۔ بالکل، کوشش جاری رکھیں۔ اچھا، یہ 1% کا اصول اور پوشیدہ صلاحیتوں کا پٹھار، یہ دونوں باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سب بڑے بڑے اہداف بناتے ہیں۔ ایک طالب علم کا ہدف ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ کرے، ایک بزنس مین کا ہدف ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں کمائے۔ کیا کتاب اس بارے میں کچھ کہتی ہے کہ ہمارا اہداف بنانے کا طریقہ ہی غلط ہے؟ یہ ایک انقلابی خیال ہے جو کتاب پیش کرتی ہے۔ اہداف پر نہیں، سسٹم پر توجہ دیں۔ اچھا، اہداف پر نہیں، سسٹم پر۔ جی، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بڑے اہداف بناؤ، لیکن مصنف کہتا ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کے اہداف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، اولمپک کی دوڑ میں شامل ہر کھلاڑی کا ہدف گولڈ میڈل جیتنا ہوتا ہے۔ اگر صرف اہداف بنانے سے کامیابی ملتی تو سب جیت جاتے۔ تو پھر فرق کہاں آتا ہے؟ فرق ان کے روزمرہ کے عمل میں، ان کے سسٹم میں آتا ہے۔ مطلب مقصد آپ کو سمت دکھاتا ہے، لیکن سسٹم آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس کی کوئی سادہ سی مثال؟ گندے کمرے کی مثال لیں۔ آپ کا ہدف ہے کہ کمرہ صاف کرنا ہے۔ آپ 1 گھنٹہ لگا کر اسے چمکا دیتے ہیں۔ ہدف پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کا سسٹم خراب ہے، یعنی چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھنے کی عادت نہیں ہے، تو 2 دن بعد کمرہ پھر ویسے ہی گندا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مستقل نتائج چاہتے ہیں تو ہدف کو بھول جائیں اور اپنے روزمرہ کے سسٹم پر کام کریں۔ بالکل، کتاب لکھنے کا ہدف بنانے کے بجائے روزانہ 1 صفحہ لکھنے کا سسٹم بنائیں۔ سسٹم ہی آپ کو اصل کامیابی دلائے گا۔ اور اب ہم اس کتاب کے سب سے گہرے اور میرے خیال میں سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، شناخت۔ جی، شناخت۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ عادتیں بدلنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم غلط چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تبدیلی کی 3 تہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے باہر کی تہ ہے نتیجہ، یعنی آؤٹ کم۔ مثلاً وزن کم کرنا۔ اس سے اندر کی تہ ہے عمل، یعنی پروسیس، جم جانے کا معمول بنانا۔ اور سب سے اندر مرکز میں ہے شناخت، آئیڈینٹی، یعنی آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ کتاب کا وہ حصہ جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ یہی تھا۔ ہم ہمیشہ کیا کرنا ہے اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ کتاب کون بننا ہے اس پر زور دیتی ہے۔ بالکل، زیادہ تر لوگ نتیجے سے شروع کرتے ہیں، مجھے وزن کم کرنا ہے، جبکہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، یعنی شناخت سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں سگریٹ چھوڑنے والے 2 لوگوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، دونوں کو سگریٹ پیش کی جاتی ہے۔ پہلا شخص کہتا ہے، نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جواب سننے میں ٹھیک لگتا ہے، لیکن یہ شخص لاشعوری طور پر اب بھی خود کو ایک سگریٹ پینے والا ہی سمجھتا ہے۔ اس کی شناخت پرانی ہی ہے، وہ بس کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے، نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ذہنی اور شناختی فرق دکھاتا ہے۔ اس شخص نے یہ مان لیا ہے کہ سگریٹ پینا اب اس کی شناخت کا حصہ نہیں رہا۔ وہ کوشش نہیں کر رہا،
وہ بن چکا ہے، واہ، اور اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ میں ایک پڑھنے والا شخص ہوں۔ آئی ایم اے ریڈر۔ جی، یہ مت کہیں کہ مجھے ورزش کرنی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ میں ایک کھلاڑی ہوں۔ آئی ایم این ایتھلیٹ۔ جب آپ اپنی شناخت بدل لیتی ہیں تو عادت مجبوری نہیں بلکہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو کرنا ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ویسے ہی ہیں۔ تو عملی طور پر یہ سب کیسے کیا جائے؟ یہ سسٹم اور شناخت کیسے بنائی جائے؟ یہاں کتاب ہمیں ایک بہت ہی عملی فریم ورک دیتی ہے جو 4 قوانین پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر عادت ایک چکر میں چلتی ہے جس کے 4 مراحل ہوتے ہیں: اشارہ، کیو، خواہش، کریونگ، رد عمل رسپانس، اور انعام۔ ریوارڈ۔ ارادے مبہم ہوتے ہیں۔ میں کل سے ورزش کروں گا ایک بیکار ارادہ ہے۔ دماغ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب، کہاں، کیسے۔ بالکل۔ اس کے بجائے مصنف امپلیمنٹیشن انٹینشن یعنی عمل درآمد کے ارادے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کا فارمولا کیا ہے؟ میں فلاں کام فلاں وقت پر فلاں جگہ پر کروں گا۔ مثال کے طور پر میں کل صبح 7 بجے اپنے کمرے میں 10 منٹ کے لیے یوگا کروں گی۔ اب یہ ایک حکم ہے، ایک منصوبہ ہے، صرف ایک خواہش نہیں۔ صحیح۔ اسی سے جڑا ایک اور بہت طاقتور طریقہ ہے ہیبٹ سٹیکنگ۔ عادتوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا۔ جی، خیال یہ ہے کہ اپنی نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے ساتھ جوڑ دیں، جیسے صبح کی کافی پینا ایک پکی عادت ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ صبح کی کافی پینے کے فوراً بعد میں 5 منٹ کے لیے جرنلنگ کروں گی۔ یہاں کافی پینا ایک اشارہ بن گیا۔ بہت خوب۔ دوسرا قانون ہے اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ ہمارا دماغ ڈوپامین سے چلتا ہے۔ جی، جب ہمیں کسی کام میں مزہ آتا ہے تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے اور ہمیں وہ کام بار بار کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اچھی عادتیں جیسے پڑھنا یا ورزش کرنا شروع میں بورنگ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں انہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑنا ہوگا جو ہمیں پسند ہے۔ اسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی خاص شو دیکھنا بہت پسند ہے لیکن ورزش کرنا بالکل پسند نہیں، تو ایک اصول بنا لیں کہ میں اپنا پسندیدہ شو صرف تب ہی دیکھوں گی جب میں ٹریڈ مل پر چل رہی ہوں گی۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اب آپ کا دماغ اس بورنگ ورزش کو اس مزیدار شو کے ساتھ جوڑ دے گا اور آہستہ آہستہ آپ کو ورزش کا انتظار رہنے لگے گا۔ تیسرا قانون جو شاید سب سے زیادہ عملی ہے وہ ہے اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہی دن پہاڑ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں روز 1 گھنٹہ ورزش کروں گا، میں روز 50 صفحات پڑھوں گا۔ یہ ناکامی کا نسخہ ہے۔ تو مصنف 2 منٹ کا اصول متعارف کرواتے۔ جی، کوئی بھی نئی عادت شروع کرنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، 2 منٹ سے بھلا کیا ہوگا؟ لیکن اصل چیلنج کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو اسے جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عادت کو قائم کرنا اسے بہتر بنانے سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے یہ خود آزمایا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے جاگنگ کے جوتے بالکل دروازے کے سامنے رکھ دیے تاکہ میں انہیں دیکھ کر ٹال نہ سکوں۔ یہ رگڑ کو کم کرنا کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا قانون ہے اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ ہمارا دماغ فوری انعام پسند کرتا ہے۔ اور اچھی عادتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پھل بہت دیر سے ملتا ہے۔ آج جم جانے کا فائدہ مہینوں بعد نظر آئے گا، لیکن جنک فوڈ کھانے کا مزہ فوراً مل جاتا ہے۔ اس لیے اچھی عادتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ان میں کوئی فوری چھوٹا سا انعام شامل کرنا ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ ہیبٹ ٹریکر ہے۔ ایک کیلنڈر لیں اور جیسے ہی آپ اپنا کام مکمل کریں اس تاریخ پر ایک بڑا سا کراس لگا دیں۔ اپنی ترقی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایک الگ ہی اطمینان ملتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ اس کراس کی لکیر کو ٹوٹنے نہ دوں۔ اور یہاں ایک بہت اہم اصول یاد رکھنے والا ہے، کبھی بھی 2 بار مس نہ کریں۔ مطلب؟ اگر کسی وجہ سے ایک دن عادت چھوٹ جائے تو پریشان نہ ہو، زندگی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اگلے دن ہر حال میں اسے پورا کریں۔ کیونکہ ایک دن چھوٹنا ایک غلطی ہے، لیکن لگاتار 2 دن چھوٹنا ایک نئی بری عادت کی شروعات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں قوانین بہت عملی ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ جب ابتدائی جوش ختم ہو جاتا ہے اور عادت معمول بن جاتی ہے تو ایک نیا دشمن سامنے آتا ہے، بوریت۔ یہ کامیابی کے سفر کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں
کہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں بلکہ بوریت ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بوریت کے باوجود اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہاں گولڈی لاکس اصول کام آتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ انسان کو کسی کام میں سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب وہ کام نہ تو بہت مشکل ہو اور نہ ہی بہت آسان۔ یعنی اپنی صلاحیت سے تھوڑا سا زیادہ مشکل؟ بالکل۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی موجودہ صلاحیت سے صرف 4% زیادہ مشکل کام کرتے ہیں تو آپ بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو اپنی عادات کو وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چیلنجنگ بناتے رہنا ضروری ہے؟ جی، تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ آخر میں ٹیلنٹ اور جینیات کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا ہر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کی عادتیں اچھی ہوں؟ کتاب اس بارے میں بہت حقیقت پسندانہ نظریہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کی جینز یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا کھیل کھیلنا آسان ہے۔ اچھا۔ عادتیں تب سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں جب وہ آپ کی قدرتی صلاحیتوں کے ساتھ جڑی ہوں۔ تو ہمیں وہ میدان چننا چاہیے جہاں ہماری محنت کے نتائج سب سے تیزی سے ملے؟ ہاں، لیکن یاد رکھیں، ٹیلنٹ آپ کو صرف ایک اچھی شروعات دے سکتا ہے۔ اس ٹیلنٹ کو کامیابی میں بدلنے کا کام آپ کی روز کی عادتیں ہی کرتی ہیں۔ آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اٹامک ہیبٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی بدلنے کے لیے کسی بڑے ڈرامائی قدم کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بس اپنی شناخت بدلنی ہے، اپنے سسٹم کو بہتر بنانا ہے، اور ہر روز خود کو کل سے صرف 1% بہتر بنانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں وقت کے ساتھ مل کر حیران کن نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ کہ کامیابی کوئی منزل نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک ناختم ہونے والا عمل ہے۔ آج ہماری زندگی جس مقام پر ہے وہ ہماری پچھلی عادات کا نتیجہ ہے۔ اور کل ہم کہاں ہوں گے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم آج اپنی عادات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی عادات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی عادت بھی وقت کے ساتھ ایک بیڑی بن سکتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم اسے بغیر سوچے سمجھے بس دہراتے رہتے ہیں، چاہے وہ اب ہمارے لیے مفید نہ رہی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی عادت ہو سکتی ہے جو کبھی تو بہت مفید تھی لیکن اب شاید غیر محسوس طور پر آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہو؟